11 بجے ناز کا نیند کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ رات 3 بجے سے جاگ رہی تھی۔ وہ حبا اور صبا سے بولی میں سونے جا رہی ہوں۔ دونوں بہنیں ناز کی شکل دیکھنے لگی کہ یہ وقت سونے کا نہیں تھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ خواب میں پھر وہی جگہ تھی جہاں جگہ جگہ انسانی سر تھے اور وہ ان کے بیچ پڑی ہوئی ہے۔ اچانک ایک انسانی سر اچھل کر ناز کے ہاتھ پر آ کر بیٹھتا ہے اور بولتا ہے ہمیں بچا لو، پلیز ہمیں بچا لو، جانے ہم کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے تھے۔ ایک سر جس کا دھڑ غائب تھا وہ اس کے ہاتھ پر آ کر ایسے بول رہا تھا جیسے وہ ایک زندہ انسان ہو۔ وہ خوف سے ہاتھ جھٹک کر سر کو اپنے سے دور ہٹاتی ہے کہ اسے دور سے بجن گانے کی آواز آتی ہے۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھتی ہے تو سامنے ایک بڑی سی کالی کی مورتی ہوتی ہے جو زمین سے چھت تک بڑی ہوتی ہے۔ چاروں جانب انسانی سر اور ایک خون کی ناگوار بو پھیلی ہے۔ اچانک بجن گانے کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ ایک دم ایک لمبا کالا خوفناک سا آدمی ناز کی جانب بڑھتا ہے اور کہتا ہے جس کا انتظار تھا وہ شکار آ گیا، اور ناز کو بالوں سے پکڑ کر کالی دیوی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ ایک دم اس کے ہاتھ میں کرنٹ لگتا ہے۔ وہ ناز کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے جو بری طرح جلا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے جل گیا میرا ہاتھ؟ دور کہیں سے آواز آتی ہے اس لڑکی نے وضو کیا ہوا ہے، یہ پاک ہے۔ وہ غصے میں خون سے بھری بالٹی ناز پر اچھال دیتا ہے اور کہتا ہے میں کرتا ہوں تجھے ناپاک۔ ناز کی آنکھ کھل گئی مگر پورے بستر پر خون موجود تھا اور وہ خود خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوف سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخ سن کر دونوں بہنیں اور نوکر اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ناز کو بری طرح خون میں نہائی دیکھ کر اور بستر کو خون سے بھرا دیکھ کر وہ لوگ خوفزدہ ہو کر اور ناز کو اٹھا کر کمرے سے باہر لائے تو سامنے سے دانش انکل گھر میں داخل ہوئے اور سب کو گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگے کیا ہوا تھا۔ ملازم نے دانش صاحب کو ناز کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں تفصیل بتائی۔ دانش انکل کہنے لگے مگر تم کہہ رہے ہو ناز خون میں نہائی ہوئی تھی، لیکن اس کے بال، کپڑے، چہرہ کہیں بھی خون کا نام و نشان نہیں ہے۔ دانش انکل کی بات سن کر سب نے ناز کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں کسی بھی قسم کا خون کا نام و نشان تھا ہی نہیں۔ نوکر رمضان بولتا ہے مالک کمرے کے بستر پر بھی خون پڑا ہوا تھا، وہ چل کر دیکھ لیں۔ سب ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہے۔ پرانی حویلی خریدنا بابا کا شوق تھا اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، مگر اب کی دفعہ بابا کو یہ شوق واقعی مہنگا پڑ گیا تھا۔ ہاشم صاحب بند کمرے میں چیخ چیخ کر تھک گئے۔ دروازہ کھولنے کے ہر طریقے آزما چکے تھے مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تمام نوکر گارڈ سب کے چہرے خوف کی وجہ سے پیلے پڑ گئے تھے۔ اچانک ہاشم صاحب کو بیڈ کے نیچے سے بجن گانے کی آواز آئی۔ وہ نوکروں سے کہنے لگے یہاں سے ہٹاؤ، دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے۔ جب بیڈ ہٹایا گیا تو انہیں زمین میں ایک دروازہ نظر آیا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور دروازہ کھل گیا جیسے کبھی بند نہیں تھا۔ اندر سیڑھیاں نظر آتی ہیں، چلو نیچے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہو، ہاشم صاحب نے کہا۔ پھر خود ہی کہنے لگے نہیں، یہ باہر کھلنے کا راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ پھر کیا کریں مالک، یہاں تو بیٹھے بیٹھے رات سر پر آ گئی ہے، پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، اگر ہم کمرے میں رہے تو ہمیں بھوک پیاس سے مرنا نہ پڑ جائے۔ ہاشم صاحب بولے تہ خانے کا دروازہ بند کر دو اور آؤ ہم سب سو جاتے ہیں۔ پھر جس کو جہاں جگہ ملی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک چیخو پکار کی آواز پر ہاشم صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں الو جیسی کوئی چیز ایک نوکر کو بری طرح ادھیڑ رہی ہے۔ نوکر لاش کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہاشم صاحب نے اس پرندے کو پہلے تو ڈرا کر بھگانا چاہا، وہ نہیں بھاگا تو پھر جوتی اٹھا کر ماری، تب وہ بڑے آرام سے اڑ کر تہ خانے کے راستے پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ ہاشم صاحب نے سب کو چیخ کر خبردار کیا۔ سب نیند سے بیدار ہوئے تو نوکر کی لاش کو دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ اب چیخ کیوں رہے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ یہ تہ خانے کا دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا تھا؟ سب نے کہا ہم نے نہیں کھولا، مگر تہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سب نوکروں نے پوچھا اب کیا کریں اس لاش کا، کیونکہ اس کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں بو پھیل جائے گی۔
ہاشم صاحب نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس لاش کو اٹھا کر تہ خانے میں پھینک دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس پر بستر بچھا دیتے ہیں۔ سرکار اب شام ہونے والی ہے، بھوک کے مارے برا حال ہے، یہاں ہم کب تک بند رہیں گے؟ اگر اس لاش کو تہ خانے میں پھینک دیا تو ہمارے پاس باہر نکلنے کا دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ مسز ہاشم کی آنکھ چڑیوں کے چہچہانے سے کھلی۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ اتنے ڈر خوف میں بھی سو گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھا نہیں جاتا، پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی تمام تر طاقت کو جمع کیا اور اٹھ کر ایک سمت کو چل دی، لیکن کمزوری اور تھکاوٹ نے ان کا برا حال کر دیا تھا کہ اس سے 10 قدم چلنا بھی مشکل کر دیا تھا۔ آخر وہ چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر انہوں نے خود کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ ان کی آنکھ کھلتی دیکھ کر ایک بوڑھی عورت، اس کے ساتھ ہی ایک بوڑھا آدمی بھی موجود تھا۔ ہوش آ گیا تمہیں کہتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ میں کہاں ہوں؟ مسز ہاشم نے سوال کیا۔ تم اس وقت محفوظ جگہ ہو، مگر تم ہو کون اور اس جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ تب مسز ہاشم نے بتایا کہ ہم نے حویلی خریدی ہے، مگر وہ حویلی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی، جس کا نام اقبال تھا، حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ نے وہ حویلی کیسے خرید لی؟ کیا اس سلسلے میں آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا؟ اس حویلی کے بارے میں تو نہایت عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ آج تک کوئی بھی اس حویلی میں ٹھہر نہیں سکا ہے۔ وہاں لوگ راتوں رات دن میں بھی جانے سے گھبراتے ہیں۔ وہاں ایک انار کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک بچے نے لگایا تھا۔ پہلے اس حویلی کی جگہ خالی زمین تھی۔ وہ بچہ اس ننھے پودے کا بہت خیال رکھا کرتا تھا کہ کوئی جانور آ کر اسے برباد نہ کر دے، اس لیے وہ رات دن حفاظت کے لیے اس کے پاس موجود رہتا، حتیٰ کہ سو بھی جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ پورا درخت بن گیا۔ علاقے کے تمام لوگ ہی بچے کی اس محبت سے تمام لوگ ہی واقف تھے۔ پھر رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی اور اس جگہ پر ایک حویلی کی تعمیر ہونے لگی جو ایک ہندو خان کی ملکیت تھی۔ وہ انار کا درخت بھی حویلی کے حدود میں آ گیا۔ وہ بچہ جس کا نام احمد تھا اس بات پر بہت رویا تڑپا۔ وہ درخت اب پھل دینے لگا تھا۔ اس درخت سے جدائی کے نتیجے میں احمد کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ نیم بے ہوشی میں بھی وہ میرا دوست انار اس کا نام پکارتا رہا۔ اسی عالم میں وہ ایک روز حویلی پہنچا، جہاں حویلی کے باہر پہرے داروں نے اسے اندر نہیں داخل ہونے دیا۔ آخر کار وہ موقع دے کر حویلی کی دیوار پر چڑھ گیا اور انار کے درخت تک پہنچنے کی کوشش میں نیچے گر گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کا سر انار کی طرح کھل گیا اور خون ہر جگہ بکھر گیا۔ تب سبھی نے دیکھا حویلی کے صحن میں اس وقت لگ رہا تھا گویا خون کی ندی بہہ رہی ہو۔ بس اس دن کے بعد اس ہندو خاندان کی تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ اس حویلی میں یکے بعد دیگرے عجیب و غریب طریقے سے موت ہونے لگی۔ ان کے خاندان کے سربراہ کی لاش تو حویلی میں بنے تہ خانے سے برآمد ہوئی، جبکہ وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اس لیے اس کی غیر حاضری کو گھر میں کسی نے محسوس نہ کیا۔ وہ تو جب حویلی میں بنے تہ خانے سے بدبو آنے لگی اور جا کر دیکھا گیا تو اس کی لاش وہاں گل سڑ رہی تھی۔ اسی طرح اس کی بہو بورچی خانے میں تھی کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا، جو لاکھ کوشش کے باوجود نہ کھل سکا۔ پھر سب نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہاں خود بخود آگ لگ گئی اور وہ عورت سب کے سامنے زندہ جل گئی۔ ان سارے واقعات کے بعد وہ لوگ حویلی چھوڑ کر چلے گئے، جو پھر آباد نہ ہو سکی۔ اگر کوئی اسے آباد کرنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بالآخر وہ حویلی خالی ہی کرنا پڑتی ہے۔ یہ کہانی سن کر مسز ہاشم کے چہرے سے پریشانی چھلکنے لگی، کیونکہ پروفیسر ہاشم اس حویلی کے ایک کمرے میں بند تھے۔ یا اللہ، تو ہی ان کی مدد کرنا، تو ہی غفور الرحمان ہے۔ مسز ہاشم نے صادق دل سے دعا کی۔ بیگم صاحبہ، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ اقبال نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ کا آستانہ ہے، ان کی کرامات کے قصے سارے گاؤں میں مشہور ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان سے اس سلسلے میں مدد لی جا سکتی ہے۔
ہم تو اس مسئلے میں اس لیے نہیں پڑے کہ حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ تو اس حویلی کی مالکین ہیں، آپ کو یقیناً ان بزرگ سے ملنا چاہیے، تو پھر مجھے جلد ہی ان بزرگ تک لے چلو۔ مسز ہاشم نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ سن کر جیسے ان کے کمزور جسم میں توانائی بار آئی تھی۔ خاتون، اس حویلی میں دو قسم کی روحیں ہیں، ایک روح خبیثہ اور دوسری روح صالحہ۔ یہ سب کچھ ان کے درمیان جھگڑے کا نتیجہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے مجھے خود وہاں جانا پڑے گا۔ امی، آپ کو تو حویلی میں ہونا چاہیے تھا۔ بیٹی، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، یہ بزرگ اس مشکل کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ آپ سب کو آیت الکرسی آتی ہے تو اسے پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ لیجئے۔ آیت الکرسی میں بڑی طاقت ہے، یہ آپ کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور سب ان کے پیچھے حویلی میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کھڑے انار کا درخت یوں لگا جیسے انہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ السلام علیکم۔ بزرگ نے اس انار کے درخت کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر سب نے اپنے کانوں سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ کیسے ہیں حضرت؟ کیوں زحمت کی آپ نے آنے کی؟ انار کے درخت سے سوال آیا اور وہ سب کے سب حیرانگی سے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ یہ اس حویلی کے جائز مالک ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ رحمان کے بندے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جھگڑے میں یہ پریشان نہ ہوں، اس لیے آپ سب کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یا حضرت، اس انار کے درخت پر ہم جنوں کا قبیلہ برسوں سے موجود ہے۔ اس حویلی کے مالک کی وجہ سے وہ معصوم بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور دوسرا وہ ہندو کالی کا سیوک تھا جو اپنے گندے علم کے ذریعے یہاں روحوں کو قید کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں محض اس وجہ سے محفوظ رہے کہ اس بچی نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اس لیے ہم ان کی حفاظت کرتے رہے، ورنہ یہ بھی ان بدروحوں کی نظر ہو جاتے۔ اب ہم اور آپ اپنی روحانی طاقت سے ان روح خبیثہ سے اس حویلی کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہیں بیٹھ کر پڑھائی کرنا ہوگی اور خود وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنا شروع ہوگے۔ کچھ ہی دیر میں لگا جیسے حویلی میں زلزلہ آ گیا ہو۔ حویلی کے در و دیوار بری طرح لرز رہے تھے۔ ایک دم ایک کالا سا آدمی ان بزرگ کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے سارے جسم کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا، مجھے معاف کر دے، میں اب کبھی رحمان کے بندوں کو تنگ نہیں کروں گا، مجھے یہاں سے چلے جانے دیں۔ بزرگ نے کچھ پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آسمان سے بغیر بادلوں کے بارش شروع ہو گئی، لیکن وہ بارش صرف اس کالے شخص پر ہی ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا۔ بہت شکریہ بابا جی، واقعی رحمانی طاقتوں کا شیطانی طاقتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔